دلہ کا ایک معنی ووجدک ضالن، دالن کا ایک معنی ہے متحیرن، حیرت میں آ جانا، حیرت زدہ ہو جانا. ووجدک ضالن، محبوب ہم نے آپ کو متحیر پایا. جب آپ کوئی عجیب چیز دیکھتے ہیں نا، کوئی عجیب واقعہ ہوتا ہے تو آپ متحیر ہو جاتے ہیں، متحیر ہو جاتے ہیں. اللہ رب العزت کا دیدار، حضرت موسیٰ علیہ السلام، قرآن کا پڑھے واقعہ. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، رب ارنی، یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. یا اللہ مجھے اپنا آپ دکھا. ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ رب العزت نے آگے کلام کیا، بات کی. قرآن پڑھیں آپ، اشارہ کر رہا ہوں. اللہ نے فرمایا موسیٰ تو پہاڑ کی طرف دیکھ، اگر میری تجلی سے پہاڑ اپنی جگہ قائم رہا تو تو مجھے دیکھ لے گا. پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صاعقا فلما افاق قال سبحانک تبت الیک. قرآن کہہ رہا ہے، پڑھیں قرآن کو. اللہ رب العزت نے اپنی تجلی پہاڑ پر ڈالی، موسیٰ پر نہیں. فلما تجلی ربہ للجبل، اللہ رب العزت نے اپنی تجلی پہاڑ پر ڈالی تو کیا ہوا؟ جعلہ خر موسیٰ صاعقا. تو اس پہاڑ پر جو تجلی پڑی تھی اس کی وجہ سے موسیٰ بے ہوش ہو کر گر گیا. موسیٰ تجلی پہاڑ پر پڑ رہی ہے اور بے ہوش موسیٰ ہو رہا ہے. معاملہ کیا ہے؟ جب بچہ بیمار ہوتا ہے نا، آپ ہمارے پاس آتے ہیں، پیر صاحب کے پاس آتے ہیں، عامل کے پاس آتے ہیں، دم کرو جی، چینی پر دم کر دیں. دم چینی پر کیا جاتا ہے، شفا بچے کو ہوتی ہے. یہ ہوتا ہے نا، چینی دم کر دیں جی، بچہ بیمار ہے. تو اب اللہ رب العزت نے تجلی پہاڑ پر ڈالی، بے ہوش موسیٰ ہوا. فلما افاق، جب موسیٰ کو ہوش آئی نا، قالا سبحانک، یا اللہ تو پاک ہے، تبت الیک، میں توبہ کرتا ہوں. کس چیز کی توبہ کرتا ہوں؟ یہ جو تجلی ہے نا، یہ تیرا دیدار جو ہے نا، موسیٰ اس کو سنبھال نہیں سکتا، میں اس چیز سے توبہ کرتا ہوں. اب یہ کہنا کہ توبہ صرف گناہ پر کی جاتی ہے، یہ کہنا کہ توبہ صرف گناہ پر کی جاتی ہے، یہ نہیں. عام لوگوں کی توبہ اور ہے، نیک لوگوں کی توبہ اور ہے، ولیوں کی توبہ اور ہے، نبیوں کی توبہ اور ہے. قرآن کہہ رہا ہے تبت الیک، اللہ تیری توبہ کرتا ہوں. موسیٰ کہہ رہا ہے، موسیٰ نے کون سا گناہ کیا تھا؟ اللہ کا دیدار مانگا تھا. دیدار مانگنا گناہ نہیں، یہ تو ہر مومن کی تمنا ہے. تو جب موسیٰ علیہ السلام نے توبہ کی تو اب اپنے محبوب کی باری آئی، والضحیٰ کے چہرے کی باری آئی، واللیل کی زلفوں کی باری آئی. تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو اپنی بارگاہ میں بلا کر اپنا دیدار کرایا، اپنا دیدار کرایا. جب تو موسیٰ نے کہا تبت الیک، اور میرے نبی نے کیا کیا؟ یہ نہیں کہا یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں، تیرا نظارہ میں نہیں کر سکتا، نہ یہ نہیں کہا. بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اللہ کی بارگاہ میں کیا عرض کیا؟ رب زدنی تحیرا فیکا. یا اللہ موسیٰ نے توبہ کی تھی اور میں تجھ سے تحیر مانگ رہا ہوں، اپنا جلوہ دکھاتا جا اور مجھے حیرت میں ڈالتا جا. اپنا جلوہ دکھاتا جا، مجھے حیرت میں ڈالتا جا، مجھے متحیر کرتا جا. میں محمد اپنی جان دے دوں گا لیکن تیرے جلووں سے بعد نہیں آؤں گا. وَوَجَدَكَ ضَالًّا، ہم نے اپنے محبوب کو متحیر پایا، اتنا متحیر پایا، اتنا متحیر پایا. وہ رب زدنی کی دعا کرتا رہا.
فہدا، اور ہم اپنا جلوہ دکھاتے رہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ مولوی کہتا ہے ووجدک ضالن، گمراہ پایا. یہ ترجمہ کرنا ہی گمراہی ہے مولوی کی. یہ ترجمہ کرنا ہی گمراہی ہے نا. ضالن کا معنی ہے تحیر، متحیر ہونا. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں محبوب دعا کر رہا ہے، یا اللہ تو جلوہ دکھاتا جا، دکھاتا جا، اپنے حسن کے جلوے دکھاتا جا. میں محمد دیکھتا جاؤں گا اور دیکھتا جاؤں گا اور متحیر ہوتا جاؤں گا، حتیٰ کہ اپنی ذات کو ختم کر دوں گا، لیکن اس جلوے سے توبہ نہیں کروں گا، کیونکہ وہ موسیٰ ہے اور یہ محمد عربی ہے.